بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد للہ تعالی۔ السلام علیکم۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری پیغمبر اور اس کی سب سے افضل مخلوق ہیں، آپ کی پیدائش روشنی کی ایک کرن تھی جو ساری کائنات میں پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے تمام کائنات کو اسلام کی چمکتی روشنی سے منور کر دیا۔ اسلام کے پیغام نے جہالت کی کال کوٹری کو ایمان کے نور سے منور کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیغام کی پیروی کی، وہ گناہوں کے گرے سے نکل کر اطاعت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ صرف وہ لوگ ہی جو مخلصانہ طور پر اس پیغام کی پیروی کریں گے، انہیں ہی جنت کی ابدی راحتیں عطا کی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ مستقبل میں دینی علم اس زمین سے اٹھا لیا جائے گا صحیح علماء کی وفات کے ذریعے۔ صحیح علماء کی غیر موجودگی میں جعلی علماء ظاہر ہوں گے جو خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بدی 1000 سال سے واقع ہو رہی ہے، لیکن پچھلی صدی سے یہ معاملہ مزید بدتر ہو گیا ہے۔ گمراہ لوگ نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح علم حاصل کرنا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن یہ پیغام ہم تک ایسے لوگوں نے پہنچایا جنہوں نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی، لہٰذا ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کی قربانی کو نظر انداز اور اس پیغام کی حفاظت کرنے کی جد و جہد نہ کریں۔ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو یہ صورتحال واضح ہوتی ہے کہ اسلام کے پیغام کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہر شہر میں علماء کا لشکر کا ہماری مدد کے لیے آنا حقیقت سے بہت دور ہے۔ اس لیے ہم سب کو دین کے بنیادی علوم حاصل کرنے اور ان کو پھیلانے کی جد و جہد کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی، خاص طور پر اس علم کی تعلیم کے لیے جو کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم ہے۔ یہ متن جامع یعنی کم از کم الفاظ میں کثیر فائدے کا مختصر ہے تاکہ اس کا عربی میں حفظ کرنا اور اس کے معانی اردو میں سمجھنا آسان ہو۔ اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کے لیے اس اہم اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ علم کو آہستہ آہستہ اور ترتیب وار حاصل کیا جائے، یعنی علم کے حصول کی ابتدا سب سے اہم معلومات سے کی جائے اور پھر اس کی بنا پر دین کے دوسرے امور کے بارے میں بھی علم سیکھا جائے۔ یہ متن اسی اصول کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے، لہٰذا یہ متن فرض عین علم سیکھنے کا ایک آسان ذریعہ ہے۔ اس کتاب کے افتتاح میں دینی علم سیکھنے کے متعلق کچھ اہم چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جو کہ میں پہلے درسوں میں بیان کر چکی ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے متعلق
صحیح عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں وہ دینی علم جس کا فوری حصول ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو تمام حاجات کو پورا کرنے والا ہے کہ وہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور ان تمام افراد جنہوں نے اس متن کی تیاری میں مدد کی، ان کی رہنمائی اور حفاظت کرے، اور ان کو آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ اب ہم یہاں سے متن شروع کریں گے، اس کے معنی مختصر طریقے سے بیان کرتے ہوئے۔ مصنف رحمت اللہ علیہ شروع کرتے ہیں متن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ میں شروع کرتا ہوں اپنی کتاب لکھنا اللہ کے نام سے، جو خالق کائنات کا نام ہے، جو کہ مخلوق کی طرح نہیں، نہ ایک جگہ اور نہ ہی ہر جگہ میں ہے، نہ کائنات سے جڑا اور نہ جدا ہے، جو ہر حد و حدود، شکل و صورت اور جسم سے پاک ہے۔ جیسا کہ علماء نے فرمایا، جو کچھ بھی ذہنوں میں تصور کیا جائے خدا اس طرح نہیں ہے۔ جو الرحمن ہے، رحم کرنے والا ہے اس دنیا میں مومنوں پر اور کافروں پر، اور آخرت میں جس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے مخصوص ہے۔ جو الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے آخرت میں صرف مومنوں پر۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، مالک ہے، اور اسی سے ہم دین اور دنیا کے امور میں مدد مانگتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد، اللہ کا صلاۃ و سلام ہو ہمارے آقا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم النبیین ہیں، اور ان کی آل پاک اور چنے ہوئے صحابہ پر۔ صلاح کا لغوی معنی دعا ہے، یعنی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مزید بلند فرما۔ اور سلام کا لغوی معنی امن ہے، سلامتی ہے، یعنی یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سلامتی عطا فرما ان مشکلات سے جن کے لیے نبی فکر مند تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چنے ہوئے صحابہ پر جن کو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ اللہ العلی العظیم، اونچی شان اور عظمت والے کی حفاظت کے بغیر ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، اور اس کی مدد کے بغیر ہم اطاعت نہیں کر سکتے۔ یقیناً علم نور ہے، اور جہالت بھٹکنا، شرمندگی اور خسارہ ہے۔ پس یہ ہر اس مکلف یعنی بالغ عاقل انسان جس نے اسلام کا بنیادی پیغام سنا ہو، یعنی جس نے کلمہ شہادتین یا اس کا معنی سنا ہو، اس کے لیے باعث شرم ہے، شرم دہ ہے کہ وہ ذلت اور نقصان پانے والوں کی حالت کو اپنے لیے رضامند کر لیتا ہے۔ جو لوگ اسی وقت اسی حالت میں فوراً حاصل کرنے والا علم حال حاصل کرنے سے بے پرواہ رہیں، اگر انہیں نماز ادا کرنی ہے تو انہیں فوراً نماز سے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حال فرض عین کا وہ حصہ ہے جس کے جاننے کی فوری ضرورت پڑتی ہے۔ کیا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا جو بخاری شریف باب علم میں آیا ہے؟
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے لیے اللہ نے خیر چاہا ہے یعنی جنت، اس سے اللہ تعالی علم الدین عطا فرماتا ہے۔ اس طالب علم کو اللہ تعالی کی توفیق ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کی رضا چاہنے والوں کا اہتمام ان احکامات کو حاصل کرنا ہوتا ہے جس سے ان کے اعمال صحیح ادا ہوتے ہیں، کمال سے بھرپور، فاسد ہونے سے محفوظ، اور یہی لوگ یوم قیامت نجات پاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی وہی عمل قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہو اور شریعت کے موافق ہوتا ہو۔ علماء کہتے ہیں یہ وہ علم ہے جس کے مطابق آپ کو اپنا ایمان بنانا ہے، یہ وہ علم ہے جس کے مطابق آپ کو اپنا عمل کرنا ہے، چاہے وہ نفل کیوں نہ ہو۔ مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بس میں نے اس مختصر کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ صاحب کتاب الشیخ باسم الجیلانی، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا نسب الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اللہ تعالی ان کو اور ان کے اساتذہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ مصنف یہ کہتے ہیں تاکہ کم سے کم مدت میں فرض عین علم سمجھنے کے لیے یہ مددگار ہو۔ یہ علم کا وہ حصہ ہے جو ہر مکلف مسلمان پر سیکھنا فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ جس کے نہ سیکھنے سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور دوزخ کی آگ کا مستحق ہوتا ہے۔ مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور میں نے اس کا نام اوجز المختصرات فی علم الحال علی مذہب السادات الحنفیہ رکھا ہے، یعنی فوری علم کی مختصرات کتابوں میں سے مختصر ترین کتاب حنفی سادات کے مذہب کے مطابق۔ آپ جانتے ہیں حنفی مذہب معروف مذہب ہے جو اہل سنت والجماعت کے 4 معروف مذہبوں میں سے ایک ہے، جن کے چاروں اماموں نے صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینی احکامات بیان کیے۔ حنفی مذہب کے امام الامام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی۔ مالکی مذہب کے امام الامام مالک ہیں رضی اللہ عنہ، جن کی وفات سن 179 ہجری میں ہوئی۔ شافعی مذہب کے امام الامام الشافعی ہیں رضی اللہ عنہ، جن کی وفات سن 204 ہجری میں ہوئی، اور حنبلی مذہب کے امام امام احمد ابن حنبل ہیں رضی اللہ عنہ، جن کی وفات سن 241 ہجری میں ہوئی۔ اور مصنف کہتے ہیں میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں۔ میں یہاں پر آج کا درس ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے درس میں جو باب العقائد کے بارے میں ہوگا۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔